السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو البروج انٹرنیشنل اسکول آن لائن اسٹڈی پلیٹ فارم. دس از مجاہد الاسلام عظیم آبادی, یور عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز ٹیچر. تو آج ہم لوگ یونٹ 2 پڑھنے جا رہے ہیں. تو یونٹ 2 میں سب سے پہلے جو چیپٹر یہاں پر بیان کر رہے ہیں وہ ہے عقیدہ کے بارے میں. تو عقیدہ کے بارے میں اس سے پہلے بھی چیپٹرز میں نے بتایا ہے, یونٹ 1 میں بھی, کہ عقیدہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو, کسی بھی ایسی چیز کو اپنے دل میں لے کر کے یہ اعتقاد رکھنا, یہ یقین رکھنا کہ وہی اس کے لیے درست ہے. عقیدہ کا درست ہونا انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. اچھا عقیدہ بھی ہوتا ہے, کچھ لوگ برے عقائد رکھنے والے ہوتے ہیں. تو عقیدہ سب کا ہوتا ہے, یعنی کہ کوئی بھگوان میں بھروسہ کرتا ہے, کوئی اللہ میں بھروسہ کرتا ہے. تو جو بھگوان میں بھروسہ کرتا ہے وہ غیر مسلم ہو گیا, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ مسلم ہوا. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں. تو بہت سارے اس کی تفصیلات آپ کو آگے آئیں گے انشاءاللہ. یہاں پر سب سے پہلی چیز جو بیان کر رہے ہیں وہ ہے انٹروڈکشن اینڈ ورچوز آف توحید, کہ توحید کی قسمیں اور اس کی تعریف. تو سب سے پہلی چیز یہاں پر بیان کرنے کی ڈیفینیشن آف توحید, اسلامک مونوتھیزم, ایکنالجنگ دیٹ اللہ از one and only and he alone is worthy of worship. Allah says, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ, and your God is one God. There is no deity worthy to be worshipped except him, the entirely merciful, the especially merciful. Surah Baqarah 2:163. اوکے, تو توحید کی جو تعریف یہاں پر بیان کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ توحید کا مطلب ہے اسلامک مونوتھیزم. تو یہاں پر توحید کی تعریف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہ اکنالج کرنا, یہ ماننا, اس بات کا یقین رکھنا, اعتقاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, کہ تمہارے اینڈ یور گاڈ از ون گاڈ, کہ تمہارا رب ہی جو ہے وہ ایک لوتا رب ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق کوئی بھی رب نہیں ہے. وہ بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا, بہت ہی زیادہ مہربان ہے. اللہ says on another occasion, اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتا ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, so know, O محمد صلی اللہ علیہ وسلم, that there is no deity worthy to be worshipped except Allah, کہ یہ جان لیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بھی اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں ہے. تو ان دونوں آیت کریمہ سے ہمیں یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق ذات نہیں ہے. توحید کا جو مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ, اللہ رب العالمین کے عبادت میں, اللہ رب العالمین کے الوہیت, ربوبیت, اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کو ہم توحید کہتے ہیں. آگے بیان کریں ورچوز آف توحید, یعنی کہ توحید کی خاصیتیں. توحید از دا بگیسٹ پائس ڈیڈ, توحید جو ہے وہ سب سے نیکی کا, سب سے متقی کی طرف یا تقوی کی طرف لانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. تو یہاں پر بیان کرنے ہیں کہ a companion asked the messenger صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل, قال ایمان باللہ. تو ایک کمپینین, ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ای الاعمال افضل, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اعمال جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہیں. ای الاعمال افضل, کون سے اعمال جو وہ سب سے زیادہ افضل ہیں, آپ ہمیں بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان باللہ, اللہ رب العالمین پر ایمان لانا. تو یہ ہمیں اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان اللہ رب العالمین کی ذات پر لانا ہی ہمارے لیے سب سے بہترین ہے اور سب سے بہتر عملوں میں سے ایک عمل ہے. The first good deed the Quran talks about is Tawheed, and it is obligatory on every Muslim to act upon it. Allah says, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, O mankind, worship your Lord. One who follows Tawheed is called a muwahhid, monotheist. تو قرآن میں سب سے بہترین جو نیکی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے جو بیان کیا گیا وہ توحید ہی ہے, کہ توحید جو ہے وہ ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ توحید کے تحت اپنے اعمال کو فالو کرے, اپنی زندگی کو توحید کے مطابق چلائے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر صرف اور صرف مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا, پوری انسانیت کو خطاب کیا, پورے لوگوں کو خطاب کیا. اس لیے کہا کہ یا ایھا الناس, یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. یہاں پر اللہ رب العالمین خطاب کر رہا پوری انسانیت کو, کیونکہ قرآن جو ہے پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت والی کتاب ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, کہ او مین کائنڈ ورشپ یور لارڈ, کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. ٹھیک ہے, تو جو بھی شخص توحید کو فالو کرتا ہے اسے ہم موحد کہتے ہیں, کہ وہ مونوتھیسٹ ہے. موحد یعنی کہ نیکی پر عمل کر رہا ہے, توحید کے ساتھ بہترین طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے.
آگے بیان کر رہے ہیں سیرت کے بارے میں. تو سیرت کے بارے میں اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ سیرت کہتے ہیں کسی بھی انسان کی زندگی کے بارے میں جاننے کو، لیکن سیرت کا وہ جو ورڈ ہے یہ خاص کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا ہے اسلام میں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننے کو ہم سیرت کہتے ہیں. لونگ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا. تو بیان کر رہے ہیں کہ اٹ از obligatory upon every Muslim to love the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم more than himself, his parents, his wife, his children, his will, and more than anyone else. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. None of you is a believer till I am dearer to him than his child, his father, and the whole of mankind. صحیح مسلم 44. تو یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی چیز سے زیادہ محبت کرے، اپنے والد، اپنے ماں باپ، اپنے والدین کہہ سکتے ہیں، اپنے بچوں اور اپنی مال و دولت اور دنیا میں ہر چیز سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے محبت کرنا یہ اس کے لیے obligatory ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 44 میں کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک سچا یا پکا مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے اہل و عیال، اپنی مال و دولت، اپنے بچوں، اپنی بیوی سے زیادہ، وہ پوری انسانیت سے زیادہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہے. ان another حدیث the messenger صلی اللہ علیہ وسلم said فوالذی نفسی بیدہ. ایک دوسرے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فوالذی نفسی بیدہ، یہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کے ہاتھوں میری جان ہے. لا یؤمن احدکم، کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہوتا حتی اکون، جب تک کہ وہ احب الیہ، محبت نہیں کرتا ہے، من والدہ و ولدہ، جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے والدین سے زیادہ محبت نہیں کرتا ہے اور اپنے بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے. تو ان دونوں احادیث سے ہمیں یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ صرف لفظی محبت کی جائے، بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو محبوب نے کام کیے ہیں وہ کام کو ہم کریں، محبوب کو خوش کرنے کی ہم کوشش کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیسے خوش کر سکتے ہیں؟ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں گے، جب ہم اللہ رب العالمین نے جس نبی کو بھیجا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہماری رشد و ہدایت کے لیے، تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، بدعت و خرافات سے بچیں گے، تب جا کر کے وہ بات ثابت ہوئی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی طرح سے محبت کرتے ہیں. اب یہاں پر بیان کریں سپلیکیشنز کے بارے میں. تو دعا فار پیرنٹس یہاں پر بتا رہے ہیں. تو سپلیکیشنز یعنی کہ دعا نمبر 1 ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. بہت ہی جامع یہ دعا ہے جسے آپ لوگوں کو اچھی طرح سے یاد کر لیں. تو یہاں پر بیان کریں کہ مائی لارڈ ہیو مرسی اپان دیم ایز دے براٹ می اپ وین آئی واز اسمال، کہ اے اللہ رب العالمین میرے والدین کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ اللہ فرما، جیسا کہ جب میں بچہ تھا یا میں بچی تھی تو انہوں نے میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا تھا. اس کے بعد میں نے فرمایا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کیا ہے ہمارے رب ہمارے والدین کے اوپر ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے. ربنا اغفر لی اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے اور ہمارے والدین کو بخش دے اور مومنین کو بھی تو بخش دے، وللمؤمنین اور مومنین کو بھی تو بخش دے. یوم یقوم الحساب، قیامت والے دن جو ہے دا اکاؤنٹ از اسٹیبلشڈ، اس دن کے لیے جب کہ قیامت کا دن جو واقع ہوگا. تو یہ دونوں بہت ہی جامع دعا ہے، تو اسے ہم لوگوں کو یاد کر لینی ہے اور آپ لوگ یاد کریں اور والدین کے حق میں جتنا ہو سکے دعا کریں، کیونکہ والدین کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے. والدین کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرمائے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. کہ تفسیر تو اس کی بہت لمبی ہے، لیکن یہاں پر بیان کیا ایک آیت آگے میں کہ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اُفِّل جو ہے اف تک بھی نہیں کہنا اپنے والدین کو. وہ غصہ کرتے ہیں آپ کے اوپر، وہ چلاتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، آپ کو اف تک بھی نہیں کہنا ہے. والدین کی وہ اہمیت ہے، تو لہٰذا اس تمام چیزوں کو ہمیں لے کر کے چلنا ہے. تو یہ تھے 3 چیپٹرز یا 3 چیزیں جو یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو بیان کی. اس کے بعد آگے انشاءاللہ کل ہم فقہ کے بارے میں یا نیکسٹ جب بھی اسلامک اسٹڈیز آئے گا، فقہ، حفظ حدیث، حفظ قرآن وغیرہ کے بارے میں ہم جانیں گے اور ہم پڑھیں گے. تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے، پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.